اشیاء دستیاب ہوں۔ الحمدللہ آج ضلع ملتان میں اور ملتان شہر میں ہم رمضان پیکج کے آغاز کا افتتاح کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن معیاری چیزیں شہریوں کو مہیا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے بعد رمضان بازار بھی لگیں گے اور پھر ان رمضان بازاروں کو سہولت بازاروں کی شکل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ جو روزمرہ کی اشیاء ہے اور وہ آئٹمز جو ہیں غالباً 18 ہیں 19 ہیں، وہ 19 آئٹم جو ہیں وہ شہریوں کو کنٹرول پرائسز پہ دستیاب ہوں۔ ہماری کوشش ہے اور اس وقت ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ وزیر اعظم خود تقریباً ہر ہفتے میٹنگ لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جو قیمتیں ہیں انہیں مستحکم کیا جائے اور عام شہری کو ریلیف دی جائے۔ ہمیں مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے مافیاز کا، وہ لوگ جو عادی ہیں ذخیرہ اندوزی کے، سٹہ بازاری کے اور لوگوں کا خون چوسنے کے۔ ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں چیزیں درآمد کر کے۔ ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو گیپ ہے جو کئی دفعہ نہیں ہوتا، آرٹیفیشلی کریٹ کیا جاتا ہے اپنا منافع بڑھانے کے لیے، اس کو مینج کر رہے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن کو ذمہ داریاں دی ہیں اور ٹیکس میں بھی چھوٹ دی گئی ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے ہم قیمتوں کو کنٹرول کریں۔ ایک اچھی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ اب مستحکم ہونا شروع ہو گیا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ڈالر جو 166 کو چھو رہا تھا آج وہ 152 پر آ گیا ہے۔ تو اس سے بھی انشاءاللہ مہنگائی کی کمی میں جیسے قدر ہوگی، روپے کی بہتری ہوگی اور ڈالر کم ہوگا تو جو امپورٹڈ اشیاء ہیں اس پر بھی فرق پڑے گا۔ جو بھی ممکن ہے حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ملتان حاضر ہوا تھا پچھلی مرتبہ اور آپ نے سوال اٹھائے تھے جنوبی پنجاب کے سلسلے میں، چنانچہ میں نے اس چیز کو آگے بڑھایا اور آج میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کا، جنہوں نے میری درخواست پر کل لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی موجودگی میں تمام جنوبی پنجاب کے ممبران قومی اسمبلی سے ملاقات کی، جس میں جنوبی پنجاب کے جو صوبائی اسمبلی کے وزراء ہیں، جو بزدار صاحب نے ایک سب کمیٹی، کیبنٹ کی سب کمیٹی تشکیل دی تھی، ہمارے وزیر خزانہ مختوم ہاشم جمع بخت کی وہ بھی موجود تھے، ہمارے راجن پور سے تعلق رکھنے والے ڈپٹی اسپیکر جناب مزاری صاحب وہ بھی موجود تھے، مشیران بھی موجود تھے، وزراء بھی موجود تھے۔ تبادلہ خیال ہوا اور اس کا نچوڑ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جو نوٹیفیکیشن جس کے ذریعے 29 مارچ کا جس کے ذریعے اختیارات کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ واپس کر لیا گیا اور اس کی اب کوئی قانونی حیثیت نہیں رہی۔ وہ نوٹیفیکیشن جس کے ذریعے اختیارات مختص کیے گئے تھے، یعنی کہ 11 ستمبر 2020 کا نوٹیفیکیشن جس میں رولز آف بزنس میں ترمیم کی گئی تھی، جنوبی پنجاب کے سیکریٹریٹ کو خود مختار اور بااختیار بنانے کی، اس کو بحال کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو کمیاں پیشی رہ گئی تھی اور اس کو کیبنٹ نے اپروو کر دیا تھا، اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا تھا۔ جو کمی پیشی تھی اس کے لیے مزید فائل اگر لاہور جانی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوا؟
तो ये फैसला हुआ है कि अफसरान भी यहाँ बैठेंगे और फाइलें भी यहीं निपटाई जाएंगी। ये भी फैसला हुआ है कि इंशाअल्लाह वज़ीर आला पंजाब ने मुझे खुद कहा है कि अगला पंजाब की काबीना का इजलास मुल्तान में मुनक़िद किया जाएगा। इसके साथ साथ एक और फैसला हुआ है कि हमने डिवीज़न की सतह पर डिविजनल कमेटियां तश्कील दे दी हैं। एक डिविजनल कमेटी होगी बहावलपुर की, एक डिविजनल कमेटी होगी देरा गाजी खान की, एक डिविजनल कमेटी होगी मुल्तान की। तमाम मेंबरान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली वो उस कमेटी के मेंबरान होंगे और हर माह उसकी मीटिंग हुआ करेगी डिविजनल हेडक्वार्टर पर। जितने डिविजनल ऑफिसर्स हैं, चाहे कमिश्नर है, आरपीओ है, डिप्टी कमिश्नर हैं, जो डीपीओज हैं, लाइन डिपार्टमेंट के लोग हैं,